ہنسی آتی ہے اپنے پر کبھی اپنے فسانے پر، ہنسی آتی ہے اپنے پر کبھی اپنے فسانے پر، بھروسہ کیا کروں بھائی بھلا کوڑے فسانے پر، اور میری خاموشیوں کو مجبوری کیوں سمجھتی ہو، یہاں تو فیصلہ ہوتا ہے مناسب وقت آنے پر، یہاں تو فیصلہ ہوتا ہے مناسب وقت آنے پر، اور نہ طاعت پر نہ تقویٰ پر نہ زہد و اتقاء پر ہے، ہمارا ناز جو کچھ ہے محمد مصطفیٰ پر ہے۔ حضرات محترم، قرآن مقدسہ کی ایک مشہور و معروف آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا ڈرنے کا حق ہے، جیسا ڈرنے کا حق ہے اسی طرح ڈرو، حقا ولا تموتن الا وانتم مسلمون، موت نہ آئے مگر یہ ہے کہ تم اسلام پر داخل ہو جاؤ، اسلام میں رہو۔ یعنی کتنے خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو صحیح سلامتی کے ساتھ ایمان کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہو گئے، یہ خوش قسمتی کی بات ہے۔ حضرات محترم، ہماری دعائیں، ہمارا طریقہ بالکل یہ ہو کہ ہم ہمیشہ دعائیں کریں، مولا جب تک دنیا میں رہے ایمان پر دنیا میں رکھ اور ایمان پر خاتمہ بالخیر کر، یہ سب سے بہترین دعا۔ وجہ کیا ہے؟ ایمان پر خاتمہ بالخیر، وہ خوش قسمت ہے وہ انسان جو دنیا سے پردہ کیا تو ایمان کی حالت میں بس دعائیں کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی جب دنیا سے جائیں تو ایمان کی دولت میسر ہو جائے، آخری وقت ہو تو کلمہ میسر ہو جائے، بس زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہو جائے۔ کتنے ایسے ہیں جو کلمہ طیبہ ان کی زبان پر جاری نہیں ہوا کرتا، کتنے لوگ ایسے ہیں جو مرتے مرتے اللہ اکبر ایمان کی دولت چھن جایا کرتی ہے۔ ایک صحابی رسول ہے، اللہ صحابی رسول ہے، کوئی معمولی ذات نہیں ہے صحابی کی، وہ صحابی رسول ہے جن کا مقام سب سے عرفہ و اعلیٰ ہے۔ میرے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث ہے، میرے سرکار نے فرمایا میرا ایک صحابی اگر مٹھی بھر جو اللہ کی راہ میں خیرات کرے اور کوئی غیر صحابی ہو بہت پہاڑ کے برابر اگر سونا چاندی اللہ کی راہ میں خیرات کرے پھر بھی میرے صحابی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا۔ صحابی رسول ہے، آخری وقت ہے، جاکنی کا وقت ہے، اور جاکنی کے وقت میں ایمان کلمہ اس کی زبان پر جاری نہیں ہو رہا، کلمہ زبان پر جاری نہیں ہو رہا۔ میرے سرکار کی بارگاہ میں صحابہ عرض کرتی، آقا صحابی رسول آخری وقت ہے مگر کلمہ اس کی زبان پر جاری نہیں ہو رہا ہے۔ میرے سرکار نے فرمایا اس کی ماں کو بلاؤ، اگر اس کی ماں نہیں آ سکتی تو میرے سرکار فرماتے میں اس کی بارگاہ میں جاؤں۔ رحمت للعالمین ہے، مالک کونین ہے، گو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کی خالی ہاتھ میں، اور جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ نبوت پہ لاکھوں سلام۔ میرے سرکار تو وہ ہے کہ جدھر سے سرکار گزر جائے تو اللہ پر کائنات آپ کی طرف متوجہ ہو جایا کرتا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں کہ اگر وہ نہیں آ سکتی تو میں اس کی بارگاہ میں جاؤں۔ وہ صاحب جب اتنا سنا تو اس کی ماں واپس آئی، سرکار کی بارگاہ میں آئی، آنے کے بعد عرض میرے سرکار نے فرمایا تیرے بیٹے نے کیا گناہ کیا ہے تو اپنے بیٹے کو معاف کر دے۔ ماں عرض کرتی ہے میں اپنے بیٹے کو معاف نہیں کروں گی، میرے بیٹے نے میرے اوپر یہ ظلم کیا ہے، یہ زیادتی کیا ہے۔ میرے سرکار فرماتے ہیں کہ اگر تو معاف نہیں کرے گی تو پھر اللہ پر کا معاملہ یہ ہے کہ ان کی زبان پر کلمہ جاری نہیں ہوگا، جہنم کی آگ میں جلتا رہے گا۔ عرض کرتے ماں ماننے کو تیار نہیں ہے کہ میں اپنے بیٹے کو معاف نہیں کروں گی۔ میرے سرکار نے فرمایا کام کیا جائے، لکڑیاں اکٹھا کی جائے، اس میں آگ لگا دیا جائے، لکڑیاں اکٹھا کیا گیا، آگ لگا دی گئی۔ عرض کرتے آقا کس لیے؟ کہا کہ تیرے بیٹے کو اس کے اندر ڈال دوں گا۔ وجہ کیا ہے کہ اگر تو دعا معاف نہیں کرے گی تو یہ جہنم کی عذاب میں جلتا رہے گا، تو بہتر ہے کہ پہلے دنیا کے عذاب میں جل جائے۔ وہ ماں کا دل ہوا کرتی ہے، ماں نے کہا میں اپنے بیٹے کو معاف کرتی ہوں۔ ماں نے جب اتنا کہا تو بیٹے کی زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہوا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ ایمان کی دولت اگر دنیا سے ایمان کی دولت کے ساتھ چلے جائے یہ سب سے بڑی نعمت ہوا کرتی ہے، یہ سب سے بڑی نعمت ہوا کرتی ہے۔ میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کرنے والوں، الفت کرنے والوں ہمیشہ دعائیں کیا کرو کہ اللہ تبارک و تعالی خاتمہ بالخیر عطا فرمائے۔
ایمان کے ساتھ کتنے خوش قسمت ہے جو ایمان کے ساتھ چلے جائے، کتنے خوش قسمت ہے وہ لوگ جن کے زبان پر مرنے کے وقت کلمہ طیبہ جاری ہو جائے، کتنے خوش قسمت ہے وہ انسان جو مرتے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دنیا سے ایسے یا اس کا آخری سانس نکلے کہ وہ گناہوں سے بالکل منزہ ہو جائے، تو کتنے خوش قسمت ہے وہ انسان۔ آج ہم مال دولت کما لیتے ہیں، کتنے مال ہیں، کتنی دولتیں ہیں، مگر اگر کلمہ نصیب نہ ہو آخری وقت میں تو تیرے مال و دولت کس کام کا ہے؟ جس دولت پر تو نے دنیا بھر گھمنڈ کیا ہے، ناز کیا ہے، بتا وہ دولت تمہاری کس کام کی ہونے والی ہے؟ اللہ میرے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم محسن کائنات ہے، محسن کائنات ہے، کائنات کے سردار ہیں۔ کون میرے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو سمجھ سکتا ہے؟ کون میرے سرکار کی ذات کو سمجھ سکتا ہے؟ میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ قانون بنانے والا۔ آج دنیا کا قانون دیکھیں، دنیا کا قانون کوئی پرائم منسٹر ہو، کوئی اور بھی ہو، دنیا کا قانون بنایا جاتا ہے تو وہ قانون زیادہ دن تک چلتا نہیں ہے، زیادہ دن تک وہ قانون نافذ نہیں رہا کرتا۔ آج سے 25 سال پہلے جو قانون نافذ ہوا تھا آج موجود نہیں ہے، 20 سال پہلے جو قانون نافذ ہوا تھا آج نہیں ہے، یہ دنیا دار کا قانون ہے۔ مگر میرے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آج سے 1400 سال پہلے مسجد نبوی کی چٹائی میں بیٹھ کر جو قانون نافذ کر دیا، صبح قیامت تک وہ قانون چلتا رہے گا۔ آج ہر ایک کو ضرورت ہے اسلام کے قانون کی، اسلام کے ضابطے کی ہر انسان کو ضرورت ہے، چاہے وہ کسی فرقے کا ماننے والا ہو، چاہے وہ ستارہ پرست کیوں نہ ہو جائے، چاہے وہ کافر کیوں نہ ہو، چاہے وہ غیر مقلد کیوں نہ ہو جائے، چاہے دنیا کا کوئی بھی فرقہ ہو، کوئی مذہب ہو، جب تک مذہب اسلام کو صحیح طور پر نہیں مانے گا زندگی ڈھنڈے کا ڈھنگ اس کو نہیں آئے گا۔ آپ اگر اس قانون کا حوالہ کریں، قانون کے بارے میں سمجھنا چاہیے کہ قانون، دنیا کا قانون چند منٹوں میں ختم ہو جاتا ہے، چند دنوں میں ختم ہو جاتا ہے، مگر محسن انسانیت کا قانون صبح قیامت تک چلتا رہے گا۔ وجہ کیا ہے؟ دنیا کا قانون، دنیا کے ضابطے یہ جو ہوا کرتے ہیں نا، دنیا کے ضابطے، تو یہ لوگ حالات کو دیکھ کر، ابھی جو حالات ہیں اس حالات کو دیکھ کر قانون لگاتے ہیں، جو حالات ہوا قانون ختم ہو جایا کرتا ہے، قانون ختم ہو جایا کرتا ہے۔ مگر لیکن جو قانون نافذ کرنے والا ہے وہ کبھی اس پر عمل نہیں کرتا۔ میں نے قانون لگا دیا، پرائم منسٹر ہونے کے بعد میں نے قانون لگا دیا، میں خود پر اس پر عمل نہیں کرتا۔ مگر میرے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو اللہ کا قانون ہے اپنے غلاموں تک پہنچایا، پہلے خود عمل کیا پھر دوسرے کو بتایا۔ پہلے سرکار نے خود عمل کیا، دوسرے کو بعد میں بتایا۔ سرکار نے پہلے خود اس پر مداومت برتی، پھر دوسرے کو بتایا۔ ایسا نہیں سرکار نے فرمایا لوگوں میرے غلاموں نماز پڑھو، سرکار نے کبھی نماز نہ پڑھا ہو۔ سرکار نے یہ فرما دیا کہ روزہ رکھو، سرکار نے کبھی روزہ نہ رکھا ہو۔ میرے سرکار تو فرماتے نماز کا عالم یہ ہے، سرکار فرماتے جب بات پروردگار کی بندگی کی آتی ہے تو میرے سرکار فرماتے صلو کما رأیتمونی وصلی، اے میرے غلاموں نماز پڑھنا چاہتے ہو تو نماز اس طرح مت پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے اسی طرح پڑھو۔ میرے سرکار نے روزہ رکھا، پیٹ پتھر باندھ کر سرکار نے دن رات بھر روزہ رکھا۔ اور صحابہ کرام سے پوچھو میرے سرکار دو عالم صوم وصال رکھ رہے ہیں۔ صوم وصال کہتے روزے پر روزہ رکھنا، روزے پر روزہ رکھنا، بغیر سحری کے روزہ رکھنا، بغیر افطار کے روزہ رکھنا۔ میرے سرکار نے فرمایا روزہ رکھ رہے ہیں، غلاموں نے دیکھا سرکار روزہ رکھ رہے ہیں تو غلام بھی روزہ رکھنا شروع کر دیے۔ اللہ اللہ، ایک دن گزر گیا، 2 دن گزر گیا، تیسرا دن آیا تو صحابہ کرام پر عجیب سی کیفیت تھی، کیونکہ 3 دن کا بھوکا پیاسا ہو پھر چلنے کی طاقت نہیں رہتی ہے، بولنے کی قوت نہیں رہتی ہے۔ وہ صحابہ کرام جب سرکار کی بارگاہ میں پہنچے تو میرے سرکار نے فرمایا کہ یہ کون سا طریقہ اختیار کیا ہے، یہ کون سا کنڈیشن تمہارا ہے؟ فرماتے آقا آپ نے صوم وصال رکھنا شروع کر دیا ہے، روزے پر روزہ رکھنا شروع کر دیا، بغیر سحری کے روزہ رکھا ہے، بغیر افطار کے روزہ رکھا ہے، اس لیے آقا ہم نے بھی آپ کو دیکھا دیکھی روزہ رکھنا شروع کر دیا۔ تو میرے سرکار کا جملہ سنو، سرکار فرماتے ہیں ایکم مثلی، تم میں سے کون میری طرح ہے، تم میں سے کون میری طرح ہے؟ ارے جب میں سو جاتا ہوں میرا پروردگار مجھے کھلایا پلایا کرتا ہے، جب میں سو جاتا ہوں میرا پروردگار مجھے کھلایا پلایا کرتا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ سرکار کا معاملات الگ ہے، میرا معاملات ہمارا معاملات الگ ہے، لیکن سرکار نے پہلے روزہ رکھ کے بتایا کہ
قانون میں نافذ نہیں کرتا بلکہ میں خود عمل کر کے دکھاتا. سرکار نے نماز پڑھ کے بتایا, سرکار نے روزہ رکھ کے بتایا, سرکار نے زکات و حج ادا کر کے بتایا کہ پہلے اس طرح میں ادا کرتا ہوں پھر تم بھی ادا کیا کرو. سرکار نے پڑوسیوں کا حق ادا کر کے بتایا, سرکار نے بیواؤں کا سہارا بن کے بتایا, یتیموں پر شفقت کا ہاتھ پھیر کے بتایا کہ میں پہلے خود عمل کرتا ہوں پھر تم عمل کیا کرو. پتہ یہ چلا کہ جو قانون سرکار نے نافذ فرمایا ہے آج سے 1400 سال پہلے مسجد نبوی کی ٹوٹی ہوئی چٹائی پر بیٹھ کر وہ صبح قیامت تک چلتا رہے گا. آج دنیا دار کا قانون جو چند دنوں میں ختم ہو جاتا ہے کیونکہ نافذ تو کر دیتا ہے مگر وہ خود اس پر عمل نہیں کیا کرتا, وہ خود اس پر چلا نہیں کرتا, اسی لیے وہ قانون چند دن تک رہا کرتا ہے. آپ اگر اسلاف کی تاریخ کو دیکھیں گے, اسلاف کا جائزہ لیں گے, آپ ابو بکر صدیق کا جائزہ لو. کون ابو بکر صدیق؟ میرے مصطفیٰ نے جس کو اپنا خلیفہ بنایا ہے, میرے مصطفیٰ نے جس کو اپنا جانشین بنایا, وہ ابو بکر صدیق افضل البشر بعد الانبیاء ہے. مگر قانون کا مطلب اپنے وقت کا بادشاہ ہونے کے باوجود بیواؤں کا سامان اپنے سر پر لاد کر بازار سے گھر لایا کرتے. اللہ کب جب بادشاہ ایسا ہوا کرتا ہے پھر ایسا قانون ہوا کرتا ہے تو وہ قانون کی ضرورت سب کو ہے. ہر چاہے جس مذہب کا ماننے والا ہو, ہر اس قانون کی ضرورت ہے. آپ دیکھیں گے اس قانون کے حوالے سے میں آپ کو عرض کروں, اس قانون کی ضرورت انسان کو کیوں ہے. اس قانون کی یعنی آپ اگر سوسائٹی کو بہترین کرنا چاہتے ہیں, آپ گلیوں کو بہترین کرنا چاہتے ہیں, اپنے گھر کو بہترین کرنا چاہتے ہیں تو دنیا دار اور کسی ایکٹر کے طریقے پر نہیں, مصطفیٰ کے کردار کے طریقے کو اپناؤ. ہر راستہ بہتر ہو جایا کرے گا, ہر گھر بہتر ہو جائے گا, ہر سوسائٹی بہتر ہو جائے گی. لیکن جو ہی مصطفیٰ کا طریقہ تمہارے اندر نہیں رہے گا, مصطفیٰ کے ڈھنگ تمہارے اندر نہیں رہے گا, وہ بہتر نہیں ہوا کرے گا. آپ دیکھیں گے شراب نوشی ہے, آپ دیکھتے شراب ایک ایسی چیز ہے کہ اللہ اللہ آپ بڑے بڑے بورڈ پر بڑے بڑے اشتہارات پر لکھا جاتا ہے کہ شراب پینا منع ہے. شراب سے انسان کا عالم یہ ہوتا ہے کہ شراب پینے سے انسان کی لیور خراب ہو جاتا ہے, کڈنیاں خراب ہو جاتی ہے, شراب پینے سے انسان کے لیور خراب ہو جاتا ہے. حکومت کی طرف سے اشتہار شائع ہوتا ہے. اللہ اللہ یہ شائع ہوا کرتا ہے کہ شراب پینے کا معاملات یہ ہے کہ شراب نہ پیا کرے. لیکن میرے مصطفیٰ آج قانون ہوتا ہے لیکن شراب جو دکان ہوتا ہے, جو ٹھیکہ ہوتا ہے, اس کا لائسنس صرف گورنمنٹ ہی دیتی ہے. اللہ کو یہ پتہ نہیں چلتا کہ جو لائسنس والے شراب کی دکان میں جائیں گا اس کا لیور خراب نہیں ہوگا, جو لائسنس والی شراب کی دکان میں جائیں گا اس کی کڈنی خراب نہیں ہوگی. نہیں, بلکہ جو بھی لکھا رہتا ہے کہ چاہے لائسنس والی دکان سے پیو یا بغیر لائسنس والی دکان میں پیو, جو بھی پیو شراب پیے گا تو شراب کا عالم یہ ہوگا, اس کا حال یہ ہو جائے گا کہ چند دنوں کا پھر مہمان رہے گا. آج یہ قانون نافذ ہوتا ہے کہ شراب مت پیا کرو. شراب پینے سے انسان کو اپنی عقل و توازن نہیں رہتی, پھر وہ کہیں بھی گرا کرتا ہے, کبھی گڈھے میں گر جاتا ہے, کبھی عالم ہوتا ہے کہ گھر پہنچتا ہے تو اپنی بیوی کو انجانے میں طلاق بھی دے دیتا ہے, کبھی عالم یہ ہوتا ہے کہ کلمہ سے مسلمان سے نکل جایا کرتا ہے. یہ تو میرے مصطفیٰ نے آج سے 1400 سال پہلے فرمایا. رب نے فرمایا انما الخمر والمیسر, بے شک اللہ نے شراب اور جوئے کو حرام کر دیا ہے, یہ تمہارے لیے بہت بڑا گناہ ہے. میرے مصطفیٰ نے آج سے 1400 سال پہلے فرما دیا, آپ اس پر کیوں نہیں عمل کرتے؟ آج کی تاریخ نہیں کہ آج یہ میرے مصطفیٰ نے فرمایا, صبح قیامت تک یہ قرآن کی آیت چلتی رہے گی, چاہے وہ کسی کا ماننے والا ہو. شراب اس کے لیے دنیا میں بھی نقصان ہے اور آخرت میں بھی جہنم میں جانے کا ٹھیکہ, جہنم میں جانے کا ذریعہ ہے. لیکن اللہ پر قانون آج کہتی ہے چند دنوں کا قانون ہے, لوگوں شراب مت پیو. قانون کہتے ہیں شراب مت پیو, لیکن لائسنس قانون خود دیا کرتا ہے. تو اللہ کو یہ قانون اسی لیے کہ خود اس پر عمل نہیں کرتا, اسی لیے وہ زیادہ دن تک چلا نہیں کرتا, مگر میرے مصطفیٰ نے خود اس پر عمل بھی کیا ہے اور صبح قیامت تک وہ قانون چلتا رہے گا. اسی لیے صحابہ کرام کی انجمن ہے, میرے مصطفیٰ جان رحمت کے غلام کیسے کیسے زندگی گزارے ہیں. آؤ میں تم کو بتاؤں قانون کیسا ہوتا ہے, حکومت کیسی ہوا کرتی ہے. ہم حکومت کی بات کریں, آپ اگر کوئی آپ کا دنیا دار کوئی بادشاہ بن جائے, آپ کے گھر کا پرائم منسٹر بن جائے, آپ کے علاقے کا پردھان بن جائے, آپ کے علاقے کا منتری بن جائے, آپ نے اس کو ووٹ دے کر آپ نے اس کو کرسی پر بیٹھا دیا, مگر ہے آپ کی مجال تو ایک جملے پہ اس کو ٹوک کے بتا دو, ہے تو اس کے کسی کام پر اعتراض کر کے بتا دو, چاہے تو آپ کو محلے سے نکال دے گا, چاہے آپ کو تو گلیوں سے نکال دے گا, چاہے تو آپ کو اپنے ڈسٹرکٹ سے نکال دے گا, چاہے تو آپ کو ہندوستان سے نکال دے گا, کیونکہ اس کے اندر وہ پاور ہے, اس کے اندر وہ طاقت
इज्जत है, आपने उसको कुर्सी पर बैठाया, मगर आलम यह है कि आप उसको टोक नहीं सकते, आप उसको बोल नहीं सकते। मगर मैं आओ एक जात की बाबरकात की बारगाह में लेके चलो, जिसको दुनिया अदालत का शहसवार उमर इब्न खत्ताब कहा जाता है। हजरत उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है, अमीरुल मोमिनीन है। कौन अमीरुल मोमिनीन? जो आधी दुनिया का बादशाह है, 23 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत करने वाले उमर इब्न खत्ताब है। हजरत उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जमाने में एक से किसी ने लाके कपड़े दे दिया। जब कपड़ों की तकसीम की गई, हजरत उमर ने सबको कपड़ा बांट कर दे दिया, बराबर बराबर दिया। लेकिन जब कपड़े सब सिले गए तो छोटा छोटा सबका कपड़ा निकला। अल्लाह अल्लाह, सब छोटे कपड़े पहनकर गुजारा कर रहे हैं, मगर उमर इब्न खत्ताब का जो कपड़ा है वो बहुत ज्यादा लंबा है। अल्लाह पर है कोई आज का दुनियादार जो अल्लाह पर अपने मुखिया और अपने मिनिस्टर पर जाकर एतराज कर दे, आप इतना बेहतरीन कपड़ा पहनते हैं, हमने चुनाव में जिताकर आपको वोट, आपको कुर्सी पर बैठा दिया, मैं तो फटा पुराना पहनता हूँ, आपने मेरे लिए इंतजाम नहीं किया। अल्लाह अल्लाह, फिर देखो आपका जवाब क्या होता है। अमीरुल मोमिनीन है, आधी दुनिया के बादशाह अमीरुल मोमिनीन उमर इब्न खत्ताब है। जब इतना लंबा कपड़ा पहने तो किसी ने एतराज कर दिया था, ओ अमीरुल मोमिनीन, कपड़ा तो बराबर तकसीम किया गया था, मगर हम सब के कपड़े छोटे निकले, आपका कपड़ा बड़ा कैसे हो गया? अल्लाह अल्लाह, जब इतना कहना था, अमीरुल मोमिनीन उमर खत्ताब ने एतराज नहीं किया, तू कौन होता है बोलने वाला? मैं अपने वक्त का बादशाह हूँ, मैं अमीरुल मोमिनीन हूँ, तू कौन होता है बोलने वाला? उमर इब्न खत्ताब फरमाते हैं, मेरे जाने वाले सुन ले, ये कपड़ा जो मैंने इतना लंबा सिला है, ये मेरे अकेले का कपड़ा नहीं है, मैंने अपने बेटे के कपड़े को मिलकर सिला लिया है। अल्लाह अल्लाह, एतराज का जवाब भी बता दिया और ये भी बता दिया कि जो अपने वक्त का बेहतरीन लीडर हुआ करता है वो हर एक के एतराज को सुना भी करता है, उसका जवाब भी दिया करता है। ये आज का लीडर नहीं है जिसके लीडर का हाल ये है, जिसका मामला ये है कि उसके ऊपर किसी का एतराज नहीं कर सको। हजरत उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, तो अल्लाह पर लीडर हमारा कैसा होना चाहिए? वो ऐसा जैसा उमर इब्न खत्ताब ने लीडरी की है, लीडर ऐसा हमारा कहना कैसा होना चाहिए जैसा अबू बकर सिद्दीक ने की है। तो अगर चाहते हैं कि दुनिया का कानून हमारे ऊपर है तो ये चंद दिनों का कानून है, चाहे किसी की हुकूमत जोर और शोर से चले, चाहे अपने वक्त का 10 साल का प्राइम मिनिस्टर क्यों ना बन जाए, ये चंद दिनों तक चलने वाला है। मगर मेरे मुस्तफा का कानून जो मस्जिद नबवी से चला है, इंशाअल्लाह क़यामत तक वो चलता रहेगा, ना उसको कोई बदल सकता है, ना उसको कोई रद्द कर सकता है। हजरत उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है, जब आप यरूशलेम फतह हुआ जिसके ताल्लुक से मैंने अर्ज किया था, तो मेरे सरकार हजरत उमर इब्न खत्ताब चल रहे हैं अपने गुलाम काले कलोटे गुलाम के साथ नाम से चल रहे हैं। अल्लाह जब बारी बारी लगाए हैं, ऊंट एक है, चलने वाले दो है, कभी ऊंट के लगाम को अमीरुल मोमिनीन उमर इब्न खत्ताब पकड़ते हैं, कभी तो 1 घंटे 2 घंटे के बाद वो गुलाम पकड़ता है। उमर आका ऊंट पर तशरीफ फरमा है, कभी गुलाम ऊंट पर रहता है, आका ऊंट की नकील को लेकर चलते हैं। है हुकूमत करने वाला ऐसा जो ऐसी हुकूमत करे। जब चल रहे तो गुलाम ने कहा था कि आका अब वो मुसलमानों का मकतूबा इलाका आ रहा है, वो मुसलमानों का इलाका आ रहा है जो मुसलमान अभी नया फतह हुआ है, बारी तो मेरी है मगर अपनी तरफ से बारी आपको अता करता हूँ, आप ऊंट पर सवार हो जाइए, मैं नकील पकड़ के चलूंगा ताकि इस्लाम की शान और अजमत बाकी रहे। मेरे आका हज़रत उमर इब्न खत्ताब फरमाते हैं, इस्लाम की अजमत ये नहीं बताती कि अल्लाह पर के किसी की बारी और किसी का हक छीना जाए, इस्लाम ये बताता है कि जिसका जो हक है उसको हक अदा कर दिया जाए, इस्लाम ये बताता है कि हक वालों को हक पहुंचा दिया जाए। तो यही इस्लाम का कानून है, हमारे इस्लाम के कानून जो सुबह क़यामत तक चलता रहेगा। इसलिए अगर सोसाइटी को बदलना चाहते हो तो इस्लाम के कानून को नाफिज करो। आज देखते जहां देखो इस्मत और दरिंदगी के शिकार हमारी माँ बहनें हैं, जहां देखो जितना ज्यादा कानून नाफिज होता है कि जो अल्लाह पर दरिंदगी करेगा किसी औरत के साथ, किसी लड़की के साथ, तो मामला तो उसे जेल खाने के अंदर डाल दिया जाएगा, चंद दिन जेल खाने के अंदर रहकर भी आता है, मगर फिर जैसे का तैसे आप चाहते हैं जुर्म मिटाना चाहते हैं, लेकिन दिन ब दिन जुर्म बढ़ता जा रहा है, दिन ब दिन आप चाहते हैं कि अल्लाह पर ये गुनाह ना हो, दिन ब दिन गुनाह बढ़ता हुआ जा रहा है। क्यों? इसलिए कि आपने इस्लाम का कानून अगर नाफिज किया होता तो फिर ये दिन देखना ना पड़ता। आज यूपी की सरजमीन पे देखो सबसे ज्यादा केस यूपी की सरजमीन पे आ रहा है, महाराष्ट्र हो, बंगाल हो, यूपी आप जाकर देखो, कभी न्यूज चैनल और हेडलाइंस का जायजा लो तो पता चलेगा कि आज हमारी माँ बहनें इस्मत और दरिंदगी के शिकार क्यों हो रही है। अल्लाह, क्योंकि आज अगर इस्लाम का कानून होता, रब ने इरशाद फरमाया है, अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी फजलिदू कुल्ला वाहिदिन मिनहुमा मिअता जल्दा, ज़ानी और ज़िना करने वाले दोनों को 100 कोड़े लगाया
جائے، یہ اسلام کا قانون ہے۔ میرے سرکار نے فرمایا کہ اتنا زیادہ پتھر مارا جائے کہ پتھر کی مار سے اس کی موت ہو جائے۔ اللہ اللہ، یہ اسلام کا قانون ہے۔ ایک مرتبہ کسی کو چوراہے پر کھڑے ہو کر پتھر مار کر اس کو سنگسار کر کے دیکھو تو صحیح، اگر ہندوستان اسی دن سے سدھر نہ گیا تو پھر میرا نام رکھ دینا کہ اللہ پر اسلام کے قانون نافذ کرنے کے بعد بھی آج بھی ہندوستان نہیں سدھرا ہے۔ ایک مرتبہ اسلام کا قانون نافذ کر کے دیکھو۔ آج سے کچھ سال پہلے، آج سے 10 سال پہلے دلی کی سرزمین پر ایک حادثہ ہو گیا تھا۔ ایک لڑکی، جب یہ حادثہ ہوا تھا کسی لڑکی کا بلاತ್ಕಾರ کر کے اس کو مار دیا گیا تھا۔ آپ نے وہ واقعہ سنا ہوگا۔ آج سے 8 سے 10 سال پہلے سب عورتیں چراغ موم بتی لے کر نکل گئی تھی اور یہ کہہ رہا ہے کہ جس آدمی نے ایسا کیا ہے میں اس کو پھانسی کی سزا دی جائے۔ اللہ پر یہ تو اسلام کا قانون تو یہی کیا جاتا کہتا ہے کہ اسلام کے قانون کو نافذ کرو۔ پھانسی کی سزا یہی تو اسلام ہے کہ تم اس کو موت کی سزا دے کر دیکھو، پھر اسلام یہ کہے گا کہ اللہ پر قیامت تک جب اسلام کا قانون نافذ کر دو گے تو پھر اللہ پر کوئی برائی کرنے والا سامنے نہیں آئے گا، کوئی نادہندہ زندگی سامنے نہیں آئے گا، کیونکہ اسلام کا قانون یہی کہتا ہے۔ حضرات محترم، آج ہمارا معاشرہ اگر سدھارنا چاہتے ہیں، ہمارے اسلاف کو سدھارنا چاہتے ہیں، ہمارے گھروں کو سدھارنا چاہتے ہیں تو اپنے بچیوں کو اسلام کے طریقے پر ڈھالو، اپنے نوجوانوں کو اسلام کے راستے پر اپنا دو۔ جب اسلام کے طریقے پر چلو گے، نماز کی پابندی کرو گے، اسلام کے طریقے پر چلو گے، تمہاری زندگی بہترین ہوگی۔ پھر دنیا دار کا قانون تمہارے لیے نہیں ہوگا۔ دنیا دار کا قانون سے وہی ڈرتا ہے جو اسلام کے قانون سے نہیں ڈرا کرتا۔ دنیا دار کے قانون سے ڈرتا کون ہے؟ آج ہمارے اندر کہتے ہیں طلاق ثلاثہ آ گیا۔ چند لوگوں کو لگتا ہے کہ اتنی پریشانی، کچھ ہماری ماں بہنیں برقع پہن کے باہر نکل، ہم کو 3 طلاق نہیں چاہیے۔ وہ قانون اس کے لیے ہے جو دنیا مطلب میرے سرکار کا رب کا قانون نہیں مانتا۔ ہمارا قانون جو میرے مصطفیٰ محمد عربی نے کل سے لکھ دیا ہے، قیامت تک وہ چلتا رہے گا۔ دنیا کی کسی قانون کی حکومت، دنیا کی کسی طاقت نہیں ہے کہ مصطفیٰ کی شریعت کو بدل سکے۔ آپ نے چاہا نا، ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، بس میں آخری جملہ عرض کر دوں۔ آپ نے وہ واقعہ سنا ہوگا جب اندرا گاندھی کا دور تھا، آپ نے دیکھا ہوگا میرے مفتی اعظم کی استقامت کس کو کہتے ہیں؟ اس کو مفتی اعظم ذات کہتے ہیں۔ فرماتے جب نس بندی کا حکم دیا تھا، یہ فتویٰ سب نے کسی نے اپنی جان کے خوف سے فتویٰ دیا تھا، کسی نے مال کی لالچ میں فتویٰ دیا تھا، مگر یہ فتویٰ جب بریلی پہنچا تو مفتی اعظم نے فرمایا تھا نس بندی کرانا حرام ہے۔ اللہ فرماتے کہ اللہ اکبر، جب اس نے کہا کہ حضرت مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ علیہ، جب نے کسی اندرا نے کہا تھا کہ یہ کون ہے جو بریلی میں بیٹھ کر فتویٰ دے رہا ہے کہ نس بندی کرانا حرام ہے، میرے مفتی اعظم نے فرمایا اندرا تیری حکومت بدل جائے گی، مفتی اعظم کا فتویٰ نہیں بدلے گا، تیری حکومت بدل۔ آج دیکھ اس کی حکومت تک ختم ہو گئی۔ مفتی اعظم کا فتویٰ جو کل لکھا تھا صبح قیامت تک چلتا رہے گا۔ اسی لیے اگر چاہتے ہو بہترین زندگی چاہتے ہو تو اللہ پر مصطفیٰ کی شریعت کو اپنے گھروں میں اپناؤ، مصطفیٰ کی طریقت کو، رب کا جو قانون ہے اپنے گھروں پر نافذ کرو، انشاءاللہ تمہارا گھر جنت نما بن جایا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہنسی آتی ہے اپنے پر، کبھی اپنے